الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ یعنی ہم نے تو گناہ کر لیے، لوگوں سے چھپ کر لیے، لیکن گناہ کے معنی نافرمانی، لیکن جس کی نافرمانی کی ہے وہ تو خبردار ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں ہمارا اور آپ کا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آگے فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائیں ایمان والوں کو۔ پہلی تو یہ کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ خوف خدا جب تک بندے کے اندر نہیں آتا ہے، جب تک اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں بیٹھتا ہے، وہ سیدھے راستے پر آ نہیں سکتا۔ اللہ کا خوف ہونا یہ بندے کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اس کام سے ہمارا پروردگار عالم خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر خوش ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر ناراض ہوگا تو فوراً ہمارے اندر خوف خدا آنا چاہیے کہ جب اللہ اس سے ناراض ہوگا تو ناراض ہونے کا بدلہ کیا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوگا، اور اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، قبر میں بھی آ سکتا ہے، اور محشر میں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ وہ جب چاہے اپنا عذاب نازل فرما دے۔ وہ چاہے تو دنیا میں ہی تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے، وہ چاہے تو قبر میں عذاب نازل فرمائے، وہ چاہے تو میدان محشر میں جب اٹھو تو عذاب نازل فرمائے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، ارے لوگ کہتے ہیں اس کام سے اللہ ناراض ہوگا، ہم نے تو یہ کام کر لیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔
تو میں نے کہا ناراض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پر فوراً ہی عذاب آ جائے، یہ تو اللہ کی رضا پر ہے وہ کب عذاب بھیجے، تمہیں یہاں پکڑے یا قبر میں پکڑے، یہ میدان محشر میں پکڑے۔ لیکن اگر غلط کیا ہے تو سزا پا جاؤ گے، اس کے مستحق ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اور جب تمہارے دل میں ایمان ہوگا کوئی بھی کام کرو گے تو تمہارا دل اندر سے گواہی دے گا، اے بندے یہ کام تو غلط کر رہا ہے، اس سے تیرا رب ناراض ہو جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے عاشق اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک آ رہا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، بچپنے سے لے کر وصال تک کی زندگی اعلی حضرت کی آپ ذرا ملاحظہ کر کے دیکھو کہ کیسی زندگی آپ نے گزار کے دکھائی۔ بچپنے کا عالم ہے، راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ فاحشہ عورتیں گزر کر جا رہی ہیں، بچپنے کے عالم میں چھوٹے سے بچے ہیں اور فاحشہ عورتیں گزر کر جا رہی ہیں۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ پہنے ہوئے تھے، اس جبے کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا کہ نگاہ ان کی طرف نہ پڑے۔ ان فاحشہ عورتوں میں سے ایک عورت نے دیکھا، مسکرا اٹھی اور مسکرا کر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بچپنے کے عالم میں ہیں ان کے پاس آ گئی اور بولی مولانا آنکھیں تو چھپا لی اور سطر کھل گیا، جبہ اٹھایا آنکھیں چھپ گئی تو بولی مولانا آنکھیں چھپا لی اور سطر کھول دیا۔ قربان جاؤ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بچپنے کا عالم ہے، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، سطر چھپانا کوئی بچے کے اوپر ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بچپنے کے عالم میں ہے، اپنی آنکھوں کو چھپایا تو عورت، اس فاحشہ عورت نے یہ بات کہہ دی، یہ اعتراض کر دیا کہ مولانا آنکھیں چھپا لی سطر کھول دیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی جواب دیتے ہیں بچپنے کے عالم میں ابھی دنیا ان کو اعلی حضرت کے نام سے نہیں جان رہی ہے، ابھی دنیا ان کو نہیں پہچان رہی ہے، لیکن میرا امام جو ہے بچپنے کے عالم میں ایسا جواب دیتا ہے، کہتا ہے اے فاحشہ عورت سن لے، جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے، لہٰذا میں نے نظر کو ہی قابو میں کر لیا، جب نظر قابو میں رہے گی تو دل قابو میں رہے گا اور دل قابو میں رہے گا تو سطر قابو میں رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ۔ تو پتہ چلا یہ نظر جو ہے یہ سب کچھ کراتی، اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب چلو تو نگاہوں کو نیچی کر کے چلو۔ یہ حکم آقا نے کیوں دیا؟ اسی لیے دیا کہ نگاہ نیچی رہے گی تو دل نہیں بہکے گا اور دل نہیں بہکے گا تو سطر نہیں بہکے گا۔ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلا تھا۔ اور آج کے دور میں وہ تو وہ دور تھا، صحابہ اکرام کا دور تھا، پاکیزہ دور تھا، نہ وہاں اس وقت جو ہے اتنی جو ہے عریانیت تھی جتنی آج ہو گئی ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی دکھائی دیں گی۔ نشاندہی کی تھی میرے آقا نے، بتا دیا تھا اس زمانے کے بارے میں کہ
کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورت کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی دکھائی دیں گی۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ عورت کپڑا پہنتے ہوئے بھی ننگی دکھائی دے رہی ہے۔ بہت سی عورتیں اتنے چست کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کے تمام اعضاء جو ہے صاف طور پر جو ہے بالکل نظر آ جاتے ہیں، اور بہت سی عورتیں اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ اندر کے اعضاء ان کے نظر آ جایا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو ہے عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی دکھائی دیں گی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کرو، تم نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب جواب دیا کہ جب نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ وہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب بسم اللہ خوانی کا زمانہ آتا ہے، جب بسم اللہ خوانی کا زمانہ آیا اور آپ کو بسم اللہ، آپ کی بسم اللہ ہوئی تو آپ کے استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو الف، آپ نے پڑھا الف با تا سا جیم ہا خا، پڑھتے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب پہنچے لام الف پر تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو لام الف۔ اب آپ خاموش ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں۔ استاد نے کہا پڑھو لام الف، تو اعلیٰ حضرت بچپنے کے عالم میں ہیں اور اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ الف بھی پڑھایا لام بھی پڑھایا، پھر سے کیوں پڑھا رہے ہو؟ الف بھی پڑھ دیا میں نے، لام بھی پڑھ دیا، دونوں کو پڑھ دیا، اب دونوں کو ایک جگہ لا کر پھر کیوں پڑھا رہے ہو؟ رضا علی خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا یہ دیکھ رہے ہیں، اپنے پوتے کو گودی میں اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا استاد جیسا کہتے ہیں ویسا پڑھ لو۔ رضا علی خان جو اپنے وقت کے ابدالوں میں شمار کیے جاتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، اعلیٰ حضرت کے دادا جن کا مزار مبارک سٹی قبرستان میں ہے، کہا بیٹا پڑھ لو، کہا ٹھیک ہے، اپنے دادا کے کہنے سے پڑھ لیا لام الف، ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ کے دادا نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب کہا، ویسے اتنے چھوٹے بچے کو یہ جواب دیا تو نہیں جاتا ہے، لیکن کیونکہ سوال بھی اتنا چھوٹا بچہ کرتا نہیں ہے، لام الف پڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت تھے اس لیے جواب دینا بھی ضروری تھا۔ فرمایا بیٹا سنو، جو تم نے الف پڑھا تھا اوپر وہ الف کی شکل میں حمزہ تھا، وہ الف کی شکل میں حمزہ تھا، وہ الف نہیں تھا۔ الف کبھی اکیلا نہیں آتا ہے، الف کسی نہ کسی کے ساتھ ہی آتا ہے، یاد رکھنا کہ کبھی الف اکیلا نہیں آئے گا، الف کسی نہ کسی کے ساتھ آئے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے الف کو لام کے ساتھ لا کر یہاں پر جو ہے لام الف کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر سوال کر دیا، ٹھیک ہے الف اکیلا نہیں آتا، ساتھ میں آتا ہے تو با کے ساتھ لے آتے، تا کے ساتھ لے آتے، سا کے ساتھ لے آتے، جیم کے ساتھ لے آتے، ہا کے ساتھ لے آتے، یہ اتنی دول لام کے ساتھ کیوں لائے؟ اتنی دور لا کے کیوں لے کر آئے؟ لام اتنا نیچے تھا، الف اوپر، یہ اتنی دور لے کر کیوں آئے؟ رضا علی خان مسکرائے، اپنے پوتے کی ذہانت کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اس میں مناسبت ہے۔ کہا کیا مناسبت ہے دادا جان؟ کہا سنو، جب ہم الف کو اردو میں لکھتے ہیں، جب اردو میں ہم الف لکھتے ہیں تو لکھیں گے الف لام فے، الف الف لام فے لف، الف جب الف لکھیں گے تو لام بیچ میں آ جائے گا، لام بیچ میں آئے گا، اور جب ہم لام لکھتے ہیں اردو میں لام علی اللہ میم ساکن لام تو الف بیچ میں آ جاتا ہے، الف کے لکھنے میں لام بیچ میں آ رہا ہے اور لام کے لکھنے میں الف بیچ میں آ رہا ہے، اس مناسبت کی وجہ سے الف کو لام کے ساتھ لا دیا گیا اور لام الف ہو گیا۔ جب یہ سنا تو اعلیٰ حضرت مطمئن ہو گئے، تو پتہ یہ چلا اتنی سی عمر میں اتنا بڑا سوال کرنے والا کوئی حضرت نہیں ہو سکتا، اعلیٰ حضرت ہی ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پڑھنا شروع کیا اپنے گھر میں اپنے دادا جان سے پڑھ رہے ہیں، اور چند اساتذہ ہیں جن سے تعلیم حاصل کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے مدرسہ دیوبند میں پڑھا اور اشرف علی تھانوی نے بھی مدرسہ دیوبند میں پڑھا، ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہ مولویوں کی لڑائی تھی۔ حالانکہ بس کہتے ہیں اور ان کے پاس ثبوت کچھ نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، بس کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دیوبند نہیں گئے، آپ نے جو کچھ پڑھا اپنے والد اور دادا اور چند اساتذہ سے ہی پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب 14 سال کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ہوئی تو آپ کے والد نقی علی خان نے بلایا کہ بیٹا تمام میں دارالفتہ کی ذمہ داری تمہارے سپرد کرتا ہوں، آج سے تم ہی فتویٰ لکھا کرو گے۔ 14 سال کی عمر میں، 14 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے تو 14 سال کے بچے یہاں پہ ان کی عمر ہی 14 سال کی ہوں گی عام طور پر، تو 14 سال کی عمر میں سب ذمہ داری دے دی فتویٰ لکھنے کی، آج سے آپ ہی فتویٰ لکھو گے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے فتویٰ لکھنے کے لیے۔ رامپور سے ایک آتا ہے آنے والا بریلی شریف، کہا بھائی مفتی صاحب سے ملنا ہے، کہا کیا ہے، کہا یہ مفتی ارشاد صاحب کا فتویٰ ہے، اس کی تصدیق کرانا ہے، تمام ہندوستان کے مفتیوں سے تصدیق کرا کر آ رہا ہوں۔ مفتی ارشاد صاحب نے کہا ہے جاؤ بریلی چلے جانا، وہاں پر بھی مفتی نقی علی خان صاحب ہیں، ان سے بھی میری تصدیق کرا لینا۔ مفتی نقی علی خان صاحب نے کہا اب میں فتویٰ نہیں لکھتا ہوں، جاؤ اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان سے جو ہے تصدیق کرا لینا۔ کہا ٹھیک ہے، اندر گئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، واپس آ گئے، کہا اندر تو کوئی مفتی ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اندر مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو ایک بچہ بیٹھا ہے، کہا وہ بچہ ہے وہی مفتی ہیں، جاؤ انہی سے تصدیق کرا لو۔ اب وہ حیرت میں ہیں کہ اتنے بڑے مفتی ارشاد صاحب جن کا ڈنکا بجتا ہے، ان کے فتوے کی تصدیق ایک بچہ کرے گا؟ چلے گئے، لیکن کہنے پہ کہا تھا کہ بریلی کی تصدیق ضرور کرا کے لانا۔ گئے اندر، کہا لیجئے یہ فتویٰ ہے، دیکھ لیجئے اس کی تصدیق کر لیجئے۔ دیکھا، کہا یہ بتاؤ تصدیق کرانے آئے ہو یا فتویٰ لینے آئے ہو؟ کہا جو آپ کو صحیح لگے وہ کر دیجئے۔ جب یہ سنا تو اعلیٰ حضرت نے جو سوال تھا اس کا جواب جو مفتی ارشاد صاحب نے لکھا تھا اس کو کاٹ دیا۔ مفتی ارشاد کا جواب کٹنا تھا، وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ مفتی ارشاد کا جواب کاٹ دیا، جبکہ اور جگہ گھومے تو سب مفتیوں نے تصدیق کر دی جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ اور مفتی ارشاد صاحب کا جواب کو کاٹ رہا ہے، اور کاٹنے کے بعد پھر نیچے جواب تحریر فرما دیا، کہا جاؤ لے جاؤ۔ اب حیرت میں لے کر کے پہنچے ہیں رامپور مفتی ارشاد صاحب کے پاس، اور جب پہنچے اور کہا سب جگہ کی تصدیق دکھائی، سب جگہ تھا جواب صحیح، جواب صحیح، اور جب بریلی کا سامنے آیا تو دیکھا کہ کٹا ہوا اور دوسرا جواب لکھا ہوا ہے۔ مفتی ارشاد دیکھ رہے ہیں، جواب اپنا پڑھا، اعلیٰ حضرت کا پڑھا، اور پڑھنے کے بعد خوشی سے اچھل پڑے، کہا واقعی جواب جو بریلی کے مفتی نے دیا ہے جواب وہی صحیح ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ۔ اور جس نواب نے یہ استفتاء کیا تھا، اور جب پتہ چلا کہ بریلی کے مفتی کا جواب صحیح ہے تو کہا اس کو بلایا جائے، دعوت کر دی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نواب صاحب نے کہ رامپور بلایا جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رامپور پہنچے۔ جب رامپور پہنچے تو بہت ضیافت کا انتظام کیا گیا، اور سونے اور چاندی کی کرسی بچھائی گئی آپ کے بیٹھنے کے لیے کہ اس پر بٹھالا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب پہنچے اور نواب صاحب نے کہا بیٹھیے،
تو آپ نے فرمایا اس پر نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے استعمال کو منع فرمایا۔ ایک سادی سی جو ہے کرسی لائیے یا زمین پر کچھ بچھا دیجئے، وہاں بیٹھ جاؤں گا، میں اس پر ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ تو جہاں ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کوئی جواب نہیں تھا، وہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک شیعہ آپ سے ملنے کی بہت کوشش کرتا رہا، لیکن آپ منع کر دیتے کہ میں اس رافضی بچے کو کبھی اپنے منہ نہیں دکھاؤں گا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں ان کی صورت دیکھ کے رہوں گا۔ تو جنکشن پر جب مہرورہ شریف میں آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کل شریف ہوتا تھا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور جاتے تھے اپنے پیر کے کل میں۔ اسے معلوم تھی یہ بات کہ اعلیٰ حضرت اپنے پیر کا کل میں ضرور جاتے ہیں، لہذا وہ جنکشن پر انتظار کرنے بیٹھ گیا کہ اب آئیں گے تو یہیں پہ یہیں ملاقات کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنا سب سامان باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد چلنے کا ارادہ ہی کرتے ہیں، اچانک پیر دب جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہے سامان کھول دیا جائے، اس بار میں جو ہے مہرورہ نہیں جاؤں گا۔ یہ کون تھا جس نے خبر کر دی؟ کس نے بتا دیا؟ آج کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بس ایک مولوی ہے۔ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد بنا کر کے بھیجا تھا، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے تمام اولیاء کا سردار ہوا کرتا ہے۔ اپنے وقت کے تمام اولیاء اکرام اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو جس فتنے سے بچایا ہے، جانتے ہیں وہ فتنہ کتنا خطرناک تھا؟ وہ عقیدہ جو صحابہ اکرام سے ہمیں ملا تھا، وہ عقیدہ جو ہمیں صحابہ اکرام سے ملا تھا، بزرگوں کی عقیدت کا، بزرگوں کی عقیدت کا۔ اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں، کفار مکہ کا جاسوس دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے کہ دیکھیں ان کے جنگ کے حالات کیسے ہیں، کیسے یہ جنگ کریں گے، کتنے ان کے ساتھی ہیں، کتنے لوگوں ان کی تلواریں ہیں، کتنے ان کے پاس نیزے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، سرکار وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ اکرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو لینے کے لیے بھیڑ لگ جاتی ہے۔ ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، اس کو لے لے کر سب پی لیتے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعاب دہن، اپنے منہ سے لعاب نکالتے، صحابہ اکرام اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر لگا لیتے، اپنے جسم پر لگا لیتے۔ جب کفار مکہ نے یہ عقیدت و محبت دیکھی تو جا کر کہہ دیا تم اس قوم سے جیت نہیں سکتے۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے، لیکن بادشاہ کے درباریوں کو بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو جتنی محمد کے غلام محمد کی تعظیم کرتے۔ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ عقیدت اور محبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تھی، صحابہ اکرام کو اسی عقیدت و محبت کو تابعین نے بھی اپنے پاس رکھا، تابعین نے بھی رکھا، لیکن ایک فتنہ اٹھا جو یہ عشق رسول ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتا تھا۔ ایک
فتنہ اٹھا جس نے کہا کہ ارے یہ داڑھی کا بال لگنا سرکار کا، اس کو سامنے رکھ کر دعا مانگنا، یہ سب شرکی باتیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ مزاروں پہ جانا یہ کچھ نہیں، یہ سب بت ہیں، یہ جتنے بھی ہیں مزار جو ہیں یہ بت ہیں، اور سب سے بڑا بت مدینے میں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ صنم اکبر، صنم کہتے ہیں بت کو، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے مزار مبارک کو صنم اکبر کہا، بڑا بت۔ یہ عقیدے سامنے لائے جا رہے تھے، کہا جا رہا تھا یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہو، یہ کہنا شرک ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، رسول اللہ تمہاری کیا پکار سنیں گے۔ ایسی ایسی تقریریں ہو رہی تھیں، کہا جا رہا تھا اے لوگو جو امام حسین کو کربلا میں نہ بچا سکا وہ تمہیں کہاں سے بچا لے گا، ایسی تقریریں کرتے تھے، اور آج بھی کی ہیں، ایسی تقریر کرتے تھے، کہتے تھے وہ اپنے نواسے کو کربلا میں نہ بچا سکے تمہیں کہاں بچا لیں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، مسلمانوں کے دل تڑپ رہے تھے، چیخ رہا تھا مسلمان کہ یہ کیسے عقیدے کے لوگ سامنے آ گئے، یہ داڑھی والے تھے، یہ جبے والے تھے، یہ عمامے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ کوئی پینٹ شرٹ پہن کے نہیں کہہ رہا تھا، کوئی انگریز یہ بات نہیں کہہ رہا تھا، جو آدمی کہہ رہے ہٹا وہ تو کافر ہے، بک رہا ہے بکنے دو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے بڑے بڑے جبے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو عمامے بانے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خانقاہوں کے پیر کہے جا رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مدرسوں کے مدرس کہے جا رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا حکیم الامت کہہ رہی تھی، یہ اشرف علی تھانوی کے نام سے جانے جا رہے تھے، یہ اسماعیل دہلوی کے نام سے جانے جا رہے تھے، یہ قاسم نانوتوی کے نام سے جانے جا رہے تھے، یہ غلام احمد امبیڈوی کے نام سے جانے جا رہے تھے، یہ وہ مولوی تھے جو یہ باتیں لے کر آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نبی مالک و مختار نہیں ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اللہ اکبر، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی شیطان کی جھولی سے یہ عقیدے نکال کر سامنے لائے جا رہے تھے، مسلمان چیخ رہا تھا کہ جائیں تو کہاں جائیں، کیسے ہماری فریاد کون سنے گا، جب مولوی ہی اس قسم کی باتیں کریں گے تو عوام کا کیا ہوگا۔ ایسے وقت میں قربان جاؤ بریلی کے امام احمد رضا خان پر کہ بریلی سے قلم اٹھا ہے، اور قلم ایسا اٹھا ہے کہ وہ قلم جو ہے جب اٹھا ہے تو پکار اٹھا ہے کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ گوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تعلیمات اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، جب رضا کا قلم اٹھا تو پکار اٹھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری چاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے تو پکار اٹھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نبی کے غیب کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، نبی کے غیب کا تو وہ عالم ہے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، اللہ اکبر، میرے نبی کی عظمت کی بات کرتے ہو، میرے نبی کی شان و شوکت کی بات کرتے ہو، میرے نبی کی تو شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔
تم تو فرش والے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ میرے نبی کی عظمت کو جان سکو، میرے نبی کی شان و شوکت کو جان سکو؟ امام حسین کی بات کرتے ہو، امام حسین کے نانا کی بات کرتے ہو، قسم خدا کی امام حسین کے نانا تو بہت بڑی بات ہے، امام حسین تو بہت بڑی بات ہے۔ تم جو ہے تمہیں تو یہ سب کچھ جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھا دیا کہ پرتھوی راج جو ہے وہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی نہ بن کر سکا، تو جو ہے امام حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا پانی نہ بن کر سکا، تو وہ امام حسین کا کوئی کیا پانی بن کرے؟ یہ تو وہ بات تھی کہ امتحان تھا، اللہ کی مرضی تھی، شہادت مقدر میں تھی تو وہ کر دیا۔ اس کو تمہاری زبانیں یہ کہتی ہیں کہ بچ نہ سکے اور بچا نہ سکے، اللہ اکبر۔ تو قسم خدا کی امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا جتنا احسان مانا جائے کم ہے، انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اگر آج سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نہ لکھتے تو جو ہے مزاروں کی جو ہے کوئی جو ہے چادریں ہٹا لی گئی ہوتی، کوئی مزاروں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا ہی احسان ہے کہ آج خواجہ غریب نواز پر لوگ جا رہے ہیں، آج غوث اعظم کے دربار میں لوگ جا رہے ہیں، آج جو ہے پیلی بھیت شریف میں شاہ جی محمد شیر میاں کے مزار پر لوگ جا رہے ہیں، آج صابر کلیری کے مزار پر لوگ جا رہے ہیں، ورنہ ان سب کو جانے کب سے جو ہے شرک قرار دے دیا گیا تھا۔ اس سب کا جواب دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ بریلی کا امام احمد رضا خان۔ تو ہر سلسلے کے ماننے والے پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، چاہے وہ چشتی سلسلے کا ہو، چاہے وہ قادری سلسلے کا ہو، چاہے وہ نقشبندی سلسلے کا ہو، چاہے وہ سہروردی سلسلے کا ہو، ہر سلسلے والے کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس احسان کو مانے، اگر نہیں مانے گا تو احسان فراموش کہلائے۔ اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کے پیر نہیں ہیں، انہیں کسی سلسلے سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے، بلکہ وہ امام ہیں اہل سنت کے، اور اہل سنت میں چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، چاروں سلاسل اور امام اہل سنت ان چاروں سلاسل کے امام، ان چاروں سلاسل کے ماننے والوں کے امام، کیونکہ اہل سنت کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو امام عشق محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے چلتے رہیں۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہابیوں سے دور رہیں، یہ نہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہیں اور دشمن رسول سے دوستی رکھیں، دشمن رسول سے میل ملاپ رکھیں، ان کو یہاں دعوت بھی کریں، ان کے یہاں دعوت کھانے بھی جائیں، تو پھر ہم کتنے ہی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں؟ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تبھی ہوں گے جب اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ السلام علیکم۔